بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر و معین۔ آج ہماری کلاس کا موضوع ہے عباسیہ سلطنت عباسیہ کے میں مسلمانوں کا عروج و زوال۔ پہلے ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ میری مراد مسلمانوں کی عروج و زوال سے ہے، اسلام کے عروج و زوال سے اس کا تعلق نہیں۔ سلطنت عباسیہ کی شروعات 750 عیسوی سے ابو العباس صفا کے ہاتھوں ہوتا ہے، اور جو مستعصم باللہ تک آتے آتے منگولوں کی سمو تلے روندا جاتا ہے۔ عباسیہ سلطنت کی شروعات اس دور میں ہوتا ہے جہاں پر سلطنت بنو امیہ کافی کمزور ہو چکی تھی۔ عباسیہ سلطنت نے بنو امیہ سلطنت کے خلاف بغاوت کی اور خلافت بنی عباس کے ہاتھوں آئی۔ بنی عباس کی اس ڈائنسٹی کو ہم 3 حصوں میں بانٹا جا سکتا ہے: ابتدائی دور، درمیانی دور اور آخری دور۔ ابتدائی دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس دور میں سلک روڈ کا ایجاد ہوا، جہاں سے چائنا اور ہندوستان جیسے دور افتاد علاقوں سے سلک ریشم جو ہے باقی سامان کے ساتھ سلطنت عباسیہ سے ہوتے ہوئے گزرتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ سلطنت عباسیہ اکنامکلی اقتصادی طور پر اس زمانے میں بہت مضبوط تک ہوتی گئی۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ سلطنت عباسیہ کا دور آتے آتے مسلمانوں کی اس سلطنت کے سرحدوں کا وسعت ہوتا گیا، جو ہندوستان سے لے کر افریقہ تک پھیلتا گیا۔ اس دور میں سب سے بڑا سلطنت یہی عباسیہ سلطنت تھا، کہ جو اس دور کے پوری آبادی کا 30واں حصہ مانا جاتا تھا۔ اس دور میں چونکہ کاغذ کا ایجاد ہوا، کہ جو سلک روڈ سے آتے آتے سلطنت عباسیہ پہنچا، جس کی وجہ سے عباسیہ سلطنت کے خلفاء من جملہ ابو جعفر منصور کے بعد مہدی آئے۔ مہدی سے علمی دور کا آغاز ہوا، کیونکہ اس دور سے خلفاء جو آئے وہ علم دوست تھے، ادب پسند، ادب نواز، ادب شناس افراد تھے، علم دوست تھے۔ اسی لیے دنیا کے مختلف علاقوں سے اسکالرس کو بلایا گیا، عالموں کو، فلسفیوں کو، ادب نواز شعراء کو بلایا گیا، اپنی درباروں میں دعوت دیتے تھے اور انہیں مالا مال انعام سے نوازتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اس دور میں علمی دور کا آغاز، یعنی دوسرا دور، جسے عربی زبان میں الدور الذهبیہ یا گولڈن ایج کہا جاتا ہے مسلمانوں کا۔ اس دور کا آغاز ترجمے سے ہوتا ہے۔ اس دور کے خلفاء تمام دنیا کے علوم کو عربی زبان میں منتقل کرنے میں لگے۔ اس میں مشہور ہارون رشید اور متوکل تھے اور مأمون تھے۔ انہوں نے دنیا کے دیگر زبانوں میں جو علوم پوشیدہ تھے، مثلاً زیادہ تر انہوں نے یونانی کتابوں کا عربی میں ترجمہ کیا، فارسی کتابوں کا عربی میں ترجمہ کیا، اور ہندوستانی کتابوں کا، کہ جو اس وقت سنسکرت میں تھا، انہیں عربی میں ترجمہ کیا۔ چونکہ سلطنت کی سرحدوں کا وسعت ہوا اور مختلف سویلائزیشن کے لوگوں کے ساتھ عربوں کا امتزاج ہوا، اور مختلف سویلائزیشنوں میں علوم جو رائج تھے انہیں پتہ چلا، انہیں عربی میں منتقل کرنا شروع کیا۔ اس کی مثال سب سے پہلے عبداللہ ابن مقفع ہے، کہ جو خود تو عجمی تھا، لیکن بصرہ میں اس کی پیدائش ہوئی، کہ جو پہلے نصرانی تھا بعد میں مسلمان ہوا۔ انہوں نے فارسی کتابوں کا عربی میں ترجمہ کیا،
سب سے پہلے انہوں نے پنچتنتر جو سنسکرت زبان میں لکھی گئی تھی اسے فارسی سے عربی میں ترجمہ کیا اور اس کا نام کلیت و دمنت رکھا گیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ الف لیلۃ و لیلہ کی جو یہاں پر ہندوستان میں الف لیلہ کے نام سے مشہور ہے، اسے بھی عربی میں ترجمہ کیا۔ ان ناولوں سے ترجمے کا آغاز شروع ہوا کہ جو بعد کا زمانہ آتے آتے پورا دنیا کے تمام علوم کو عربی زبان میں منتقل کیا، ترجمہ کیا، کہ ترجمے میں مشہور ابن اسحاق تھا کہ جسے شیخ الترجمہ کے لقب سے نوازا گیا۔ ایک کتاب ترجمہ کرنے پر خلفائے بنو عباس اس کتاب کے وزن کے برابر اس ترجمہ نگار کو یا اس عالم کو یا اس فلاسفر کو سونے کے انعام سے نوازتے تھے۔ لیکن آپ دیکھیں اس دور میں ترجمے سے اس گولڈن ایرا کا آغاز ہوتا ہے، علوم ان ترجموں کے ذریعے عربوں کے اندر یا مسلمان حکومت کے اندر عباسیہ دور کے اندر منتقل ہوتا ہے۔ زیادہ تر انہوں نے لاطینی زبان سے علوم و عربی شہپاروں کا ترجمہ عربی زبان میں کیا، اور خود اس زمانے کے فلاسفر خود کو ایرسٹوٹل کے اسٹوڈنٹ یا ارسطو کے اسٹوڈنٹ، افلاطون کے اسٹوڈنٹ یا ارشمیدس کے اسٹوڈنٹ، گریک یونانی فلاسفر تھنکر کے اسٹوڈنٹس، طالب علم مانتے تھے۔ مثلاً حسین ابن سینا، جو ابن سینا کے نام سے مشہور ہے، وہ خود کو ایرسٹوٹل کا طالب علم کہتا تھا۔ اس دور میں تمام علوم میں وسعت ہوئی، چاہے وہ دینی علوم ہو یا عصری علوم۔ من جملہ ہم دیکھتے ہیں کہ قراء سبعہ بھی اسی دور کا ہے، اور علوم تجوید میں یا قراء سبعہ تھے، علوم تفسیر میں بہت سارے مفسرین تھے، حدیث میں صحاح ستہ اسی دور میں لکھا گیا، امام بخاری، امام نسائی اسی دور کے تھے، فلسفے میں یعقوب کندی جیسے افراد، فارابی، ابن سینا اور امام غزالی جیسے افراد اسی دور سے تعلق رکھتے تھے۔ ریاضی میں، میتھمیٹکس میں ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے درجے پہ نام خوارزمی کیا آتا ہے۔ خوارزمی جو خوارزم سے تعلق رکھتا تھا، کہ جو آج کے افغانستان یا ایران کے خراسان کے علاقے میں آتا ہے، وہ خوارزمی کو لاطینی اور سنسکرت زبان پر عبور حاصل تھا، اسی لیے انہوں نے اپنے علمی مواد لاطینی اور ہندی فلاسفر سے لیا ہے۔ انہوں نے خوارزمی کی کتاب ہے کتاب خوارزمی، اس میں ایک ٹاپک یا سب ٹاپک اس میں لکھا ہے الکتاب المختصر فی حساب الجبر والمقابلہ۔ الجبر کی جو بات میں آ گیا الجبرا کے نام سے مشہور ہوا، یہ اسی خوارزمی کی دین ہے۔ یا اس زمانے میں ہم بات کریں علم طب کے بارے میں، علم طب میں بھی ابن سینا جیسے افراد، زکریہ رازی جیسے افراد مشہور تھے، یا ابن حیتم جیسے افراد کہ جو اس زمانے میں آنکھوں کا علاج کرتے تھے یا آنکھوں کا آپریشن کیا کرتا تھا، آنکھوں میں جو جلی آتی تھی اسے اس زمانے میں آپریشن کے ذریعے وہ ریموو کرتا تھا۔ مثلا زکریہ رازی جیسے افراد، زکریہ رازی جنہوں نے الکحل کا کشف کیا یا سلفرک ایسڈ کشف کیا، انوینٹ کیا۔ زکریہ رازی ایک کتاب لکھتا ہے من لا یحضرہ الطبیب، جس کے پاس طبیب نہیں ہو اس کے لیے کتاب۔ اسی کتاب سے انسپریشن یا ہو کر ہمارے شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے من لا یحضرہ الفقیہ کتاب لکھا، جس کے پاس فقیہ نہیں ہو، جس کے پاس عالم نہیں ہو، اسے یہ کتاب، کہ جو ہماری کتب اربعہ میں سے ایک ہے۔ یا اس زمانے کے ہم دیگر علاقوں کی طرف دیکھتے ہیں، یا مثلا دمشق کی طرف دیکھتے ہیں۔ دمشق میں ہم ابن حیتم کو دیکھتے ہیں، یا البتانی کو دیکھتے ہیں کہ جو مشہور ایسٹرونومر ہیں یا مشہور فزکس ہے۔ انہوں نے وقت کو دیکھنے کے لیے ایک گھڑی ایجاد کیا کہ جو اس زمانے میں کہیں موجود نہیں تھا۔ اس زمانے میں وقت دیکھنے کے لیے انہوں نے ایک انسٹرومنٹ ایجاد کیا کہ جو آج بھی برابر ٹائم بتاتا ہے ہمیں۔
اسی طرح کا ایک انسٹرومنٹ مشہد میں امام رضا علیہ السلام کے حرم کے صحن میں مرحوم شیخ بہائی نے بنایا ہے. بس اسی طرح کا ایک مسجد اموی میں دمشق میں البتانی نے بنایا ہے. اسی دور میں بہت سارے مسلمان یا عربی فلاسفر، تھنکر، سائنٹسٹ تھے کہ جنہوں نے مختلف علوم میں اپنا کارنامہ انجام دیا. مثلا جابر بن حیان جیسے افراد یا عمر خیام جیسے مشہور تھنکر اس زمانے میں موجود تھے جو عربی فارسی شاعری میں بھی عبور رکھتا تھا اور زبردست فلاسفر اور تھنکر تھا. اور اس زمانے کا ایک فرد ابن بطوطہ تھا کہ جو اس زمانے میں پوری دنیا کا سیر کیا. یا ان جیسے بہت سارے افراد تھے کہ اس زمانے میں خلافت بنو عباس علمی و اقتصادی انداز سے گولڈن ایج ایرا میں ایک ہب بنا ہوا تھا. تمام دنیا عرب کی طرف، بغداد کی طرف، سمرقند کی طرف یا نیشاپور یا دمشق کی طرف، حلب کی طرف جاتے تھے علم کی تلاش میں، دولت کی تلاش میں. بس عزیزان، ہر عروج پاتے ہوئے چیز کو زوال کی طرف ضرور جانا ہے. بقا رہنے والی ذات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی ہے. یہ عروج اپنے کمال تک پہنچ کر زوال کی طرف جانا شروع ہوا. بہت سارے اسباب رہیں زوال کی طرف جانے میں. ان میں ایک اہم سبب معتزلہ اور اشاعرہ دو فکر وجود میں آئے. ان دو فکروں کے درمیان متعصب یہ اتنے تھے کہ ایک دوسرے کی تکفیر کرنا شروع کیا. پہلے متوکل کے دور میں معتزلہ مذہب کو رائج کیا کہ جو بعد میں آتے آتے معتزلہ کو ریجیکٹ کر کے اشاعرہ، جو امام غزالی کے دور آتے آتے غزالی نے اشاعرہ کو رائج کیا کہ جو امام احمد بن حنبل نے اس سے پہلے معتزلہ کے خلاف فتویٰ دیا تھا. اسی کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ عباسی دور کے اس زوال کا شکار ہونے کا ایک سبب اس وقت کے حکمران تھے. 1030 کے بعد یعنی 11ویں ہجری کے نصف اول یا نصف دوم کے بعد عباسی حکومت زوال کی طرف جانا شروع ہوا. ادھر فاطمیوں کا انقلاب آیا. فاطمیوں نے مصر اور تونس جیسے اہم علاقوں پر قبضہ کیا. اور دوسری طرف مملوک سلطنت آئے ترک کی طرف، یا دوسری ادھر سمرقند بخارا کی طرف آل بویہ آئے کہ جو بعد میں آتے آتے بغداد تک پہنچ گئے. بغداد کو بھی انہوں نے قبضہ کیا آل بویہ نے. پھر خلافت بنو امیہ نے مملوک کے ذریعے بغداد کا پھر سے احاطہ کیا. اس بگڑتی ہوئی عباسی سلطنت کی جو صرف عباسی خلیفہ، صرف نام کا خلیفہ رہا، باقی مملوک آل بویہ فاطمیوں کا چلتا تھا. پھر بعد میں صلیبی جنگ ہوئی. اس سے پہلے 1230 میں منگولوں کا حملہ ہوتا ہے کہ جس کے بعد 1258 میں بغداد کا احاطہ کیا ہلاکو خان نے. مستعصم باللہ کے زمانے میں مستعصم باللہ خود انہوں نے منگول کو دعوت دیا ان سے جنگ کرنے کے لیے، لیکن 60,000 فوجیوں کے احاطے میں بیٹھا ہوا یہ مستعصم نہیں جانتا تھا کہ منگول کتنا خطرناک ہے. منگولوں نے بغداد کا احاطہ کیا اور اس وقت کی تاریخ کے مطابق 5 سے 6 لاکھ افراد اس جنگ میں مارے گئے. علمی ادبی ثقافت تباہ و برباد ہوا اور بیت الحکمہ جیسے عظیم لائبریری تباہ ہوئی، نظر آتش ہوئی اور کتابوں کو دریائے دجلہ میں پھینکا گیا. کہا جاتا ہے کہ 3 دن تک دریائے دجلے کا پانی کالا آیا ان کتابوں کی سیاہی کی وجہ سے. علمی ثقافتی اس ورثے کو منگولوں نے تباہ کیا اور عباسی
سلطنت کے آخری خلیفہ مستعصم باللہ کو ایک جانور کے کھال میں ڈال کر گھوڑوں کے سموں کے تلے روندا گیا۔ اسی کے ساتھ ہی عباسی سلطنت اپنی زوال کی طرف روانہ ہوئی۔ اس زوال کے بعد انحطاط کا دور شروع ہوتا ہے کہ جسے ڈارک ایج کہا جاتا ہے، جس میں پہلے کی طرح کوئی سائنٹسٹ یا مفکر مدبر آیا نہیں، یکا دکا آئے، لیکن ان کی جو پہلے آبیاری ہوتی تھی، علم کی آبیاری ہوتی تھی، ادب کی آبیاری ہوتی تھی، اس طرح نہ ہو سکا۔ پھر آج تک یہ زوال سے پھر نشأت ثانیہ نہ ہوئی۔ انشاءاللہ آنے والے ایپیسوڈ میں ہم نشأت ثانیہ کے بارے میں کہ جو مصر میں 1758 میں نیپولین کے حملے سے شروع ہوتا ہے، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔